بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو، دینی اور ایمانی بھائیو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں سے ایک حدیث شریف کو پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ارزانی بھی نصیب فرمائے. برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی محرم الحرام کے مہینے کے متعلق چل رہی تھی. ہم بخوبی واقف ہے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑی قدر والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے. اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اس مہینے کی بڑی قدر ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، آج تقریباً محرم الحرام کی 6 تاریخ ہو چکی ہے اور بہت ہی مشہور ہے اور معروف ہے کہ اس مہینے کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت صرف شہادت حسین کی وجہ سے نہیں، اتفاقی بات تھی کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. اگر کوئی انسان صرف شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کو اونچا سمجھتا ہے اور اس مہینے کی فضیلت کو جانتا ہے اور دماغ کے اندر اگر کوئی یہ بات ہے کہ اس مہینے کی فضیلت صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، تو یہ سمجھ غلط ہے. اس لیے کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر تقریباً 15 سے 20 واقعات ایسے لکھے ہیں جو ماہ محرم الحرام میں پیش آئے اور جیسے شہادت حسین کی وجہ سے ایک فضیلت ہے، ایسے دوسرے واقعات کی وجہ سے بھی اس مہینے کی یعنی ماہ محرم الحرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور عزیز بھائیوں،
یہ جو مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سے وہ بھائی جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، اور اگر ہے تو صحیح علم نہیں ہے، وہ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، ماتم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور اس مہینے کو نوحہ اور مرثیہ خوانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ عزیز بھائیو، قرآن حدیث کو اگر ہم دیکھیں گے اور قرآن حدیث کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ نہ غم کا مہینہ، نہ ماتم کا مہینہ، نہ نوحہ کرنے کا مہینہ، نہ مرثیہ خوانی کا مہینہ، بلکہ یہ مہینہ تو خوشی کا مہینہ۔ تقریباً 15 سے 20 ایسے واقعات ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر اتفاق سے 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا اور ماتم کا مہینہ قرار دینا یہ بالکل شریعت کی عقل کے خلاف ہے اور شریعت کی سمجھ کے خلاف ہے۔ شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ علماء کرام نے تقریباً 15 سے 20 واقعات لکھے ہیں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا خوشی کا مہینہ ہے۔ اور عزیز بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے یقیناً وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہی کو پیش آیا، لیکن یہ شہادت کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک فضیلت کی چیز ہے، ایک اونچے درجے کی چیز ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشی بڑھ جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ الغرض یہ مہینہ نہ غم کا، نہ ماتم کا، نہ نوحہ کرنے کا، نہ تعزیے بنانے کا، نہ پنجے بنانے کا، یہ مہینہ تو صرف اور صرف خوشی کا مہینہ، اور یہ خوشی اعمال کے اعتبار سے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے اعتبار سے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اب ہم ان واقعات کی طرف چلتے ہیں جن واقعات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے محرم میں 10ویں تاریخ کو کیا دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم کی 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی مدینے میں۔ ذرا اندازہ لگاؤ مدینے میں کتنا خوبصورت منظر اور کتنی اچھی نماز کہ زمین مدینے کی اور مقتدی صحابہ جیسی مقدس جماعت اور مسجد نبوی اور امام تو امام الانبیاء، اس سے بہتر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ خیر، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صحابہ کرام کو مدینے میں پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، چہرے انور کے اوپر
خوشی کے آثار ہے اور مارے خوشی کے چہرے انور چمک اٹھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہے اور اللہ کے نبی کے بھیدی صحابی ہے۔ اللہ کے نبی راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے۔